اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ کافی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام غموں سے کافی ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ بھی اگر اپنی مصیبتوں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنج و غم سے باہر نکالے، تو آپ لوگ یہ دعا صبح شام کے اذکار پہ شامل کر لیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے قرآن مجید کھول لیجئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، تم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا، اور تم اس کے عذاب سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہی ہے جس نے اپنے بندے کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہے۔ اس نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، اور وہ اسی نے آسمان کو چھت بنایا ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ بادل نازل فرمائے ہیں اور بارش نازل فرمائی ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج تھے، یعنی کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پھل پھول پیدا کیے، جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں سورۃ الغافر میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور طرح طرح کی غذائیں پہنچائی ہیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے، بس سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی بھی اس کی شریک نہ کرے عبادت میں۔ حضرت ابن مسعود پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ کی حدیث میں فرمایا گیا، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں شریک نہ کریں، یعنی کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایک اور جگہ پہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم کبھی کبھی بات کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور تمام کام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ کے ستیلے بھائی تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔
پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، افسوس، تم بھی مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، افسوس، تم بھی مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح میں یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اب میں آپ کو پہلے اس خواب کی وضاحت سمجھا دیتی ہوں کہ حضرت طفیل جو تھے وہ حضرت طفیل حضرت عائشہ کے سوتیلے بھائی تھے، اور انہوں نے خواب میں کچھ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ اسی طرح سے انہوں نے خواب میں کچھ نصرانیوں کو یعنی کہ عیسائیوں کو دیکھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ حالانکہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہی خواب جا کے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ اناؤنس کر دیا کہ کوئی شخص ایسا نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہے کہ صرف اللہ، ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ صرف اللہ اکیلا جو چاہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھ سکتا ہے اور ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو اس کائنات کو بنانے والا خالق ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا خالق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اس پوری کائنات کے مالک ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں۔ اور جو بھی اس کائنات میں جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے، اور بہت سارے اور کام ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کائنات میں تمام لوگ جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایون جو کفار ہیں، منافقین ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو پیدا کیا جو ان کو دین کی تبلیغ کر سکیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتا سکیں، دین کا بتا سکیں۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا، مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکتے ہیں، اور پاؤں کے نشانات زمین پر دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کدھر گیا ہے۔ تو یہ جو آسمان ہے جس کی 7 تہیں ہیں، یہ راستوں والی زمین ہے، یہ موجیں مارنے والا سمندر ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر کے وجود پر دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام مالک سے ہارون الرشید نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، نغموں کا الگ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور آیت مبارکہ کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ اور مجھ سے ڈر جاؤ۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ اور مجھ سے ڈرو، یعنی کہ جن جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے ان سے منع رہو، اور جن جن کاموں کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے آیت نمبر 22 سورۃ البقرہ کی۔ الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض فراشا والسماء، زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان بنایا ہے، بناء چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس میں سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تاکہ تم رزق لو، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہرو، للہ اللہ کے لیے، اندادا وانتم تعلمون کوئی شریک اور تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسایا کہ تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پر کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت میں جس طرح توحید کا ذکر ہو رہا تھا، یہ آیت بھی اسی کو کنٹینیو کرتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے نہ صرف تمہیں بنایا بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ اس آسمان کو بھی بنایا، 7 لوحوں میں بنایا، پھر زمین کو بنایا، پھر آسمان پر بادل بنائے،
پھر ان بادلوں میں سے پانی نکالا۔ پانی نکالنا اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اس پانی سے پوری زمین کو سیراب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے پروسیس کے ذریعے اس زمین میں سے پھول نکالے، پھل نکالے، میوے نکالے، اور انسان نے اس پانی کو خود بھی پیا، اس سے اپنی جو زمینوں کو سیراب کیا، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تاکہ انسان کھائے پیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ واحد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرمایا کہ میری حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پہ عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ غفلت میں پڑ گئے اور ان کو یہ بات بھول گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا ان 5 چیزوں کو خود پر کارڈ بند کرنے کا اور دوسروں کو بھی حکم دینے کا، لہٰذا یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دے دیا جائے، اور پھر حضرت یحییٰ یا پھر زمین میں نہ دنسا دیا جائے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو آپ نے اونچی آواز میں بیٹھ کر خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس پر عمل کرو۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس بات کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آ کے آپ کا مالک ہو، جس نے آپ کو خریدا ہو، اور پھر آپ کو اس نے کچھ کام بتائے ہوں اور آپ ان کاموں کو چھوڑ کے کسی اور کاموں میں پڑ جاؤ، تو کیا کوئی شخص ایسا پسند کر سکتا ہے کہ اس کا غلام اس کے خلاف کام کرے؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے دنیا میں بہت ساری نعمتیں بھی پیدا کی۔ پھر کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا حقیقی مالک تو وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے، جب کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے تو یہ ایسی باتوں سے یعنی کہ منع فرمایا گیا ہے کہ ہمیں جب نماز پڑھنی چاہیے تو فل فوکس کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور کبھی بھی ادھر ادھر کے جو سے سوچے نہیں سوچنی چاہیے، اور اپنا رجحان بالکل اللہ کی طرف ہی رکھنا چاہیے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس مشق کی تھیلی اڑی ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو کہ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشق سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو لوگ روزے رکھتے ہیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ کیا کرو، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور اس کی گردن کو لٹکانے لگے ہوں، لیکن تم اور اس سے یہ کہیں کہ تمہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم تم سے کچھ فدیہ لیں گے، اور وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے، تو صدقہ بھی آپ کی جان کے عذاب کو ایسے ٹال دیتا ہے جیسے آپ نے اس کا فدیہ دے دیا ہو۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص چنسا ہے جس کے پیچھے دشمن بڑے ہوں اور وہ بھاگ کے ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح سے ذکر بھی ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو لوگ ذکر الہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اب ان کی جان کو امان ہے اور کوئی دشمن ان کا بال بھی بانکا نہیں کر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، اور اس زمین اور آسمان کی کئی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس دلاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اس میں شک، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدینا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا،
تو لے آؤ بصورتن ایک صورت میں مثل ہی اس کی مثل کی طرح، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اور اگر تم ہو سچے، اور اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی میں نازل فرمائی ہے کچھ بھی شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت بھی بنا لو، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ توحید کے بعد اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ ہم نے کتاب جو نازل کی ہے، اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو تم پھر سب لوگ مل جاؤ اور اپنے مددگار اکٹھے کر لو اور تم اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کلام اللہ کے ہونے پہ کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگاروں کو جمع کرو اور کوشش کرو کہ اس طرح کی ایک صورت بنا لو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر تھے، ظاہر منافق اور کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، وہ اس بات سے ڈینائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوسچن کے آنسر میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، انہی کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تمہیں اس کلام میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا سچی کتاب ہے اس میں اگر کوئی شک ہے تو تم سب لوگ مل جاؤ، انسانوں میں بھی تم لوگوں کے جو مددگار ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، جنوں میں بھی جو تم لوگوں کے مددگار ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو اور بناؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت، تو تم نہیں بنا پاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم ایسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ کلام تو سچا ہے۔ سورۃ القصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی کہ توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں فرمایا ہے، یعنی اگر تم جنات اور انسان کو جمع کر لو اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں فرمایا، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گڑھ لیا ہے؟ تو تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلاؤ، اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لو۔ ان صورتوں کے ریفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کسی انسان کی، کسی جن کی یا کسی بھی طاقت کی دنیا میں ایسی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو مکمل ہدایت بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت بھی نازل کر دیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام کا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں۔ خود ساختہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کافر کہتے تھے نا کہ یہ خود بنایا ہوا ہے، یہ کسی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورت میں سے صرف ایک چھوٹی سی صورت ہی جیسی صورت بنا لو تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بالکل سچا بنایا ہے۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نازل کی تھی اور اہل مکہ کو اس کے مقابلہ میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اسی مضمون کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کلام الہی کو بنانے والا ہے، اور اگر کسی انسان کی اوقات ہے، یعنی کہ وہ لوگ جس طرح چیلنج کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے یہ کہا کہ کوئی بھی جن، کوئی بھی انسان، چاہے اس کو زبان میں جتنی مرضی فصاحت و بلاغت حاصل ہو، قرآن مجید جیسا سچا کلام نہیں بنا سکتا۔ نیکسٹ ہے ہماری آیت نمبر 24، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی، تو ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها الناس،
ایندھن انسان، والحجارتو اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو گے تم، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم ایسا، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پریویس آیت میں انسانوں کو چیلنج کیا، ان انسانوں کو جو کہ کہتے تھے کہ جن کو اعتراض تھا اس بات پہ کہ کلام اللہ نہیں ہے قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہی بنا لو ایسی، اور اگر تم نہیں بنا سکتے ایسی صورت تو پھر تیار ہو جاؤ جہنم کی آگ کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے انکار کیا ہے اور اس کو خود ساختہ ہونے کا کہا ہے، یعنی کہ اس کو کسی انسان نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ چاہیے کہ پھر وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور وہ کافر لوگ ہیں۔ نیکسٹ ہے ہماری آیت مبارکہ، آیت نمبر 25 سورۃ البقرہ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کر آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں جنات تجری، جنات باغات اور بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی، رزقو کھانے کو یاد آئے گا، منہا اس سے، من ثمراتی کوئی پھل، رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ، رزقنا ہم کھانے کو دیا گیا ہے، ہمیں کھانے کو دیا گیا ہے، من قبلو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِہِ حالانکہ انہیں دیا گیا ہوگا اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو کہ ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کی ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا تھا، اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ یہ بات نوٹ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ آیتیں جو ہے تقابلی جائزہ لیتا ہے، کچھ لوگوں کا تقابلی جائزہ لیتا ہے، یعنی کہ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا، اور لیکن جنہوں نے ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ، وہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے انعامات بھی ہیں، جس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے منتخب کی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ نہر کوثر کے دو کنارے سچے موتیوں کے کوبے ہیں، اس کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کی کنکریاں لولو اور جواہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان و رحیم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الکوثر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جنت کی گھاس زعفران ہے اور اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے غلمان ہوں گے اور جو نیک لوگوں کے میوے لالا کے پیش کریں گے، اور وہ جو نیک لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا۔ اس میں دو طرح کی رائے ہے مفسرین کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جنت میں جب آپ کا کوئی میوہ کھانے کا دل چاہ رہا ہوگا تو اگر آپ ایک میوہ بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ دوبارہ کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اور وہ پہلے والے سے ملتا جلتا ہوگا لیکن بہت ہی یونیک ٹیسٹ کے ساتھ اور ایک اور مزیدار ٹیسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ یعنی کہ اللہ کی حکمت ہوگی کہ ہم ایک چیز کو اگر دوبارہ بھی کھائیں گے جنت میں، ایک میوے کو دوبارہ بھی اگر جنت میں کھائیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کا ٹیسٹ جون سا ہے وہ چینج اور مزیدار ہو جائے گا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
جنت میں انشاءاللہ جب جنتیوں کو میوے عطا کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی لوگوں کو میوے عطا کیے ہیں اور پھل عطا کیے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہیں گے جنتی کہ یہ تو ذائقہ ملتا جلتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے پہلے بھی وہ پھل کھایا ہوگا، لیکن جو جنت کا پھل ہے ڈیفینیٹلی اس کی کوالٹی اس دنیا کے پھل سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی اور اس کا مزہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ حضرت عبد الرحمن کا قول ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر جنتی لوگ کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں ہم کھا چکے ہیں، مگر جب چکھیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی، اور وہاں پہ ان لوگوں کو جو بیویاں ملیں گی، یعنی کہ بیویاں ملیں گی نیک آدمیوں کو، وہ بالکل گندگی سے اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی نافرمانی سرزد نہیں کی ہوگی، یعنی کہ ہر گناہ سے پاک ہوں گی۔ اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائے گا وہ کبھی بھی فنا ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، کبھی بھی تباہ ہونے والی نہیں ہوں گی۔ وہاں پہ کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، وہاں پہ آپ سے کبھی کوئی نعمت چھینے گی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحم کے صدقے، اپنے رحیم ہونے کے صدقے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو ٹائم دے رہے ہیں اور جو اہل قرآن ہیں ان سب کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں ہمیں احد کے پہاڑ جتنا جو ہے نا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے نیکسٹ آیات میں بہت ہی انٹرسٹنگ آیات آنے والی ہیں، اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔